الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري وكل خلائق من نوري وأنا من نور الله. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ. سرورہ شاہ کریمہ، دستگیرہ اشرفہ بندہ نوازہ، حرمت روح پیمبر، یک نظر کنسو ایما. معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے محبت اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آفتاب نبوت، ماتاب رسالت، محسن انسانیت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پیش کریں. پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ مبارک مہینہ، جس مہینے میں تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، تمام اماموں کے امام اور تمام قائدوں کے قائد کی آمد ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو شرف بخشا کہ اس نے اپنے چہیتے اور پیارے اور سب سے عزیز نبی کی ولادت اس مہینے میں رکھی. 12 ربیع الاول کو سرور کائنات، فخر موجودات اس دنیا میں جلوگر ہوئے، اور جلوگری کا یہ عالم تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے چاہے وہ کوئی دنیا ہو، ہر دنیا میں حضور کی آمد کا ذکر تھا، ہر دنیا میں حضور کے تشریف لانے کا تذکرہ تھا، ہر دنیا میں حضور کے آنے کا انتظار تھا، ہر دنیا میں حضور کے آنے کی خوشی تھی. چاہے وہ پہلا آسمان ہو، چاہے وہ دوسرا آسمان ہو، تیسرا آسمان ہو، 7واں آسمان ہو، بیت المعمور ہو، عرش اعظم ہو، کوئی بھی دنیا ہو، اس دنیا میں جو بھی علاقہ اور خطہ ہے وہاں حضور علیہ السلام کے آنے کی جگمگاہٹ تھی اور روشنی تھی. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام اب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، مگر بشارتوں کا سلسلہ جاری ہے. بشارتوں کا سلسلہ جاری ہے، حضور کے آنے کی تیاری جاری ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کے آنے کی بشارت دی. حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق ہوئی ہے، مگر وہاں بھی حضور علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. یہ وہ ذات گرامی ہے، یہ وہ ذات اقدس ہے کہ اس ذات اقدس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے اس وقت بھی باقی رکھا اور ظاہر رکھا. سبوں کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کیا معاملہ پیش آیا. جب روح ڈالی جا رہی تھی
تو روح اندر نہیں جا رہی تھی، لیکن جیسے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کا نور اس میں ڈالا، روح فوراً اندر داخل ہو۔ اور محققین کہتے ہیں کہ اصل میں سجدہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، لیکن جب غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو مصطفیٰ جان رحمت کا نور جگمگا رہا تھا، اس نور کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نور کو۔ اور پھر محققین کے سامنے یہ تحقیق موجود ہے کہ بظاہر تو حضور علیہ السلام اس دنیا میں اپنے جسم اطہر کے ساتھ سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اول بنایا۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ آیت کریمہ میں اول سے مراد حضور علیہ السلام۔ کیا کہا کہ اے نبی آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آخر ہو وہ اول بھی ہو اور جو اول ہو وہ آخر ہو؟ جب غور کریں گے تو پتہ چل سکتا ہے۔ آپ نے گول دائرہ دیکھا ہوگا، اور دونوں گول دائرے، جو گول دائرہ ہوتا ہے اس کی ابتدا جو ہوتی ہے اور اس کی انتہا ہوتی ہے وہ آخر میں جا کر مل جاتی ہے۔ اگر آپ نہیں ملائیں گے اس کو تو وہ گول دائرہ بنے گا ہی گول دائرہ۔ تو آپ دیکھیے کہ اسی گول دائرے کے اندر ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام جسم و جسمانیات کے ساتھ اس دنیا میں جو تشریف لائے وہ آخر بن کر تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا وجود مفعول نور کی شکل میں پہلے ہی کر دیا تھا، اسی لیے فرمایا کہ آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اور حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا کیا، کسی چیز کو پیدا کیا تو اس نے میرے نور کو پیدا کیا، اس نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ وہ جسے چاہے جس چیز سے پیدا کر۔ اس نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جناتوں کی باری آئی آگ سے پیدا کیا، انسانوں کی باری آئی مٹی سے پیدا کر دیا۔ تو وہ جس چیز سے چاہے جس کو پیدا کر دے اور جب چاہے پیدا کر دے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی باری آئی، مٹی سے پیدا کیا اور 7 جگہ کی مٹیوں سے پیدا کیا۔ اس لیے انسان کے اندر 7 خصوصیات پائے جاتے ہیں۔ 7 جگہوں سے یا 5 جگہوں سے حکم ہوا فرشتوں کو کہ 7 جگہوں کی مٹی لانی ہے تم۔ اسی لیے انسان میں 7 مزاج پائے جاتے ہیں، 7 طبیعتیں ان کے اندر۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور دنیا وَكُلَّ خَلَائِقٍ مِّن نُورِ، تمام مخلوقات کو میرے نور سے پیدا کیا، اور میرے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری وَكُلَّ خَلَائِقٍ مِّن نُورِ وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، میرے نور سے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور میں اللہ کے نور سے پیدا ہوں، میرا نور اللہ کے نور سے۔ اور اللہ کے نور میں کوئی کمی نہیں، وہ تو کمی سے پاک ہے۔ جیسے ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلائے جا سکتے ہیں اور اس چراغ میں کوئی کمی نہیں آتی، ایک روشنی سے ہزاروں روشنیاں قائم ہو سکتی ہیں مگر اس روشنی میں کمی نہیں ہو سکتی۔ تو حضور علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، اور دوسرا کیا، آپ ظاہر بھی ہیں باطن بھی، ایسے ظاہر ہیں کہ اظہر من الشمس ہے، سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہے۔ جتنا سورج ظاہر نہیں اتنا حضور علیہ السلام ظاہر، اور ایسے باطن ہیں، یعنی پوشیدہ بھی اللہ نے رکھا کہ ان کی باطن کی مثال نہیں۔ اس باطن میں گئے جہاں جبرائیل جیسا فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکا، اور اس نے کہا کہ یہی میری آخری منزل ہے، اس سے آگے اگر ایک ذرہ برابر بھی میں بڑھا، ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جو تجلیات ہیں ان تجلیات سے، تجلیات الہی سے میرے پر جل جائیں گے اور میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ کیسے باطن میں گئے،
کیسے پوشیدہ میں گئے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا، جو کہ دستور ہے کہ دنیا میں کوئی اللہ کا دیدار اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی ہے حضور نور بھی اور بشر بھی، نوری بشر ہے، بشر تو مسلم ہے ان کا، یہ تو بشر ہے ہی، بغیر بشر کے کوئی نبی ہو نہیں سکتا، بغیر بشر کے کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نوری بشر بنایا تاکہ ان کا ربط مجھ سے بھی ہو جائے اور جو انسان ہے ان سے بھی ہو جائے، کیونکہ بحیثیت بشر کوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ نور کے پاس جانے کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نور بھی بنایا تاکہ ایک گھڑی آئے گی کہ آپ ہم سے ملاقات کے لیے آئیں گے، اور جب ملاقات کے لیے آئیں گے تو آپ کا وجود باقی رہے گا، کیونکہ آپ نوری بشر ہیں نا، آپ کا وجود باقی رہے گا۔ یہ بے شمار خوبیاں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو دی، اور امت کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور بے انتہا خوبیوں سے نوازا، اور ان خوبیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آج حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، بے روی اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہر آدمی دینی معاملات کو یا ان باتوں کو جو تحقیق شدہ اپنی عقل کے ترازو پہ تولنے لگا، اور پھر اسے فرصت نہیں ہے کہ وہ پڑھے اور سمجھے، بس عقل کے ترازو پہ توڑتا ہے، یہ تولتا ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، بے روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا میں ایسے بھی موجود ہیں، ایسے افراد بھی موجود ہیں جو حضور علیہ السلام کے کمالات کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی خوبیوں کو تسلیم نہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر ان کے کمالات کو نہیں مانتے، ان کے معجزات کو نہیں مانتے، ایسے بھی موجود ہیں۔ نقص نکالتے ہیں، جو خوبیاں مسلم ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ معراج ہی کا مسئلہ دیکھ لیجیے، بہت سارے اس میں لوگ مل جائیں گے جو اختلاف کرتے ہیں، جبکہ مسلم ہے معراج کا معاملہ اور محقق ہے، وہ عقل کے ترازو پہ ابھی بھی تول رہے ہیں اس بات کو کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اور ایک بشر وہ اس دنیا میں جائے جس دنیا میں کسی انسان کا گزر نہیں، وہاں آ جائے۔ لیکن قرآن واضح ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو قرآن مقدس کی آیت کریمہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ حبیب آپ فرما دیجئے جب کبھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور خوشی کا اظہار کیا کرو اس رحمت کے ملنے پر اور اس فضل کے ملنے پر، اور یہ تمہارا خوشی کا اظہار کرنا اور شکر ادا کرنا ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو تم نے اپنے پاس جمع کر رکھی۔ اب کتنی چیزیں جمع ہیں یہ سب کو پتہ ہے، ہم نے کیا کیا جمع کر رکھی ہیں اور کیا کیا نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تمام چیزیں تو جو تم نے دنیا میں اپنے فائدے کے لیے عیش و آرام کے لیے جمع کر رکھی ہیں، اور جو کچھ بھی ہے چاہے وہ ظاہراً ہو چاہے وہ باطناً ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ کی جانب سے عطا کیا ہوا جو فضل ہے اور جو اس کی رحمت ہے اس پہ شکر ادا کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا وہ بہتر، 1000 گنا بہتر۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کس بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ کا فضل کون ہے، اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا فضل کون ہے اور سب سے بڑی رحمت کیا چیز، سب سے بڑی رحمت کیا ہے۔ قرآن مقدس میں 22ویں پارے میں پڑھیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو اس دنیا میں
دنیا والوں کے لیے شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ اور یہی نہیں، آگے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کا داعی بنا کر آپ کو بھیجا۔ آپ وہ ہیں جب دنیا میں جائیں گے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کی طرف لے کر آئیں گے، میری طرف لے کر آئیں گے، اس ذات کی طرف لے کے آئیں گے جو ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور دوسروں کو بھی باقی رکھنے والی۔ آپ داعی اللہ ہیں۔ اور یہی آگے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا روشن آفتاب بنا کر بھیجا، ایسا آفتاب بنا کر بھیجا جس کی روشنی نہ کبھی گھٹ سکتی ہے اور نہ کبھی ختم ہو سکتی۔ اور فرمایا کہ جب یہ 5 چیزیں آپ کو بنا کر بھیجا، میں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، میں نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، میں نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، میں نے آپ کو داعی بنا کر بھیجا، میں نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا، تو اب مسلمانوں کو، مومنوں کو خوشخبری سنا دیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہیں بشارت ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں بشارت ہو کہ اللہ کے جانب سے تمہیں فضل کبیر حاصل ہو گیا۔ من اللہ فضلا کبیرا، وہاں فرما رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت حاصل ہو تو خوشی کا اظہار کیا کرو، بہانہ بازی مت کیا کرو، ہے نا، دلیلیں مت ڈھونڈا کرو، بلکہ فضل سمجھتے ہوئے، رحمت سمجھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ خوشی کا اظہار کرنا اور شکر ادا کرنا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تمہارے پاس جمع ہے۔ بے شمار فضل ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، اور جب اس نعمت کے حصول کا دن آتا ہے تو ہم خوشی مناتے کہ نہیں؟ اولاد بڑی نعمت ہے، لیکن اسی نعمت کے حصول کا جب دن آتا ہے، تاریخ آتی ہے، تو ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، شرعی طریقے سے مناتے ہیں۔ نیت میری یہ ہوتی ہے کہ ہم شکرانہ ادا کر رہے ہیں، ہم کھلا کر کے، پلا کر کے، مہمان کی عزت کر کے، انہیں بلا کر کے، ان کی دل جوئی کر کے، ان سے چند میٹھے کلمات کہہ کے، ان کا احترام کر کے، ان کی مدد کر کے، ان کو کچھ عطا کر کے، یہ ایک طریقہ ہے۔ کیوں یہ سب کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا من پسند بیٹا عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائی۔ اس آج ہی کا وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے نوکری عطا فرمائی، آج ہی کا وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی، آج ہی کا وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مکان عطا فرمایا، آج ہی کا وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کاروبار عطا فرمایا۔ بے شمار نعمتیں، آج ہی کے دن ہم کامیاب ہوئے، یہ چیز حاصل ہوئی اور وہ چیز حاصل ہوئی، آج ہی کے دن میری شادی ہوئی، اینیورسری منائیں گے، ایک فرمانبردار نیک صالح اللہ تعالیٰ نے عورت عطا فرمائی، بیوی عطا فرمائی، یہ سب خوشی کا ایام ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر تو کوئی فضل ہے، اس سے بھی بڑھ کر تو وہ رحمت ہے۔ تو یاد رکھو، تمام فضلوں میں اگر کوئی سب سے بڑا فضل ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے اور ان کے آنے کا دن ہے۔ تمام رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ نے عظیم رحمت کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا۔ تو فضل کبیر فرمایا، یہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یہ فضل نہیں، فضل کبیر ہے۔ سب سے بڑا فضل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کو بھیج کر اور ان کا امتی تمہیں بنا کر۔ اور رحمت تو ہے ہی، ہر کم پڑھا لکھا آدمی سے پوچھ لے تو حضور علیہ السلام کون ہے تو رحمت للعالمین ہے۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن کی معروف آیت کریمہ 17ویں پارے، اور ہر جگہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ہمارے نبی ہمارے لیے فضل کبیر ہے اور رحمت للعالمین بھی ہے۔ اور جس دن یہ رحمت حاصل ہوئی اس دن ہر مسلمان کا حق ہے کہ خوشی کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرے۔ اور شکرانے کے کئی طریقے ہیں، جیسے میں نے مثال دے دی، آپ نے دعوت کی اور کھانے پینے کا انتظام ہی نہیں کیا تو دعوت کس کام کی؟ خوشی کا اظہار کرنے کے کئی طریقے ہیں نا۔ دنیا بھر میں نہ جانے کتنے عاشقان رسول موجود ہیں، حضور علیہ السلام سے سچی عقیدت رکھنے والے موجود ہیں،
اس فضل کو سمجھنے والے موجود ہیں، اس رحمت کو سمجھنے والے موجود ہیں۔ جب یہ دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو خزانہ انہیں دیا ہے اس خزانے کو حضور کی امت پر کھول دیتے ہیں۔ ایسی ایسی جگہ میرا جانا ہوں، 12 ربیع الاول کو 50 کی تعداد میں دیگ بنتے ہیں، اور وہ کن کے لیے ہوتے ہیں؟ بلا تفریق مذہب مل سبوں کے لیے۔ وہ قومیں جنہیں اچھے کھانے میسر نہیں آتے، جو بھوک سے تڑپتے رہتے، پیاس سے تڑپتے، شاہراہوں پہ لگائے جاتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آج کا دن جشن ولادت رسول کا دن ہے، حضور کی آمد کا دن ہے، نبی آخر الزمان کی آمد کا دن ہے، خاتم پیغمبراں کا دن ہے۔ ہم ان کی امت ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ ان کا شیوا تھا کہ وہ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے، وہ خود پیاسے رہتے تھے، دوسروں کو پلاتے تھے، ان کا خاندان خود بھوکا رہتا تھا، فاقے ہوتے تھے، گھر میں ہفتے ہفتے بھر چولہے نہیں جلتے تھے، مگر ان کی ارد گرد رہنے والے آسودہ رہتے تھے، شکم سیر رہتے تھے۔ آج ان کی سنت پر عمل کر کے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی جو بھی بھوکے ہیں ان کے پیٹ کو بھریں گے، اور جو بھی پیاسے ہیں ان کو پانی پلا کر ان کی پیاس کو بجھائیں۔ کپڑوں کی تقسیم ہوتی ہے، جو مجبور ہیں انہیں دیا جاتا ہے، جو لاچار انہیں دیا جاتا ہے، جو بیمار ہیں ان کا علاج کرایا جاتا ہے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور کی جاتی ہے، خزانے کھول دیے جاتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ خزانہ اسی کے صدقے میں ملا جو 12 ربیع الاول کو آیا، یہ اسی کا صدقہ ہے، اسی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، تو یہ خزانہ بھی انہیں کو لٹا۔ تو خوشی منانے کے بہت سارے طریقے، ان طریقوں میں ہم کسی طریقے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی سیرت پڑھی جاتی ہے، حضور کے حوالات بیان کیے جاتے ہیں، ان کے نام پر جلوس کا انعقاد ہوتا ہے، ان کے نام پر ہم نکلتے ہیں، دنیا والوں کو بتاتے ہیں۔ چھپنے کا دن اور گھر میں بیٹھنے کا دن تھوڑے، نکلیے، نکل کر جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان کا حصہ حاصل کیجیے۔ یہاں بھی الحمدللہ جلوس محمدی کا ایک سلسلہ ہے، اور 100 سال سے یہ جلوس محمدی یہاں پٹنہ میں نکل رہا ہے، 100 سالہ ہسٹری اس کی، اور اسی طریقے سے نکل رہا ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی ایسے محافل میں ہم شریک ہوں تو ادب کا ضرور خیال رکھیں، ان محافل کو دوسرے محافل کی طرح نہ گزار دیں، بلکہ ان محافل کی اصل نسبت، ان تقریبات کی اصل نسبت حضور علیہ السلام کی ذات سے، لہٰذا یہ سوچتے ہوئے شریک ہوں کہ اس میں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ذرہ برابر بھی کوئی غلطی اور بے ادبی نہ ہونے پائے، یا خلاف اصول یا خلاف قانون کوئی کام نہ ہونے پائے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جب ان کی امت اتنی مؤدب ہے، اتنی مہذب ہے، تو حضور علیہ السلام کے ادب کا کیا عالم ہوگا، ان کی تربیت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ ہم پیغام دیں کہ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہر شر سے اور ہر خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت فضل کے شکل میں اور رحمت کی شکل میں ہمیں عطا فرمائیے، ہم خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور شکر گزاری کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ جب تو نے اس دنیا میں حضور کی امت میں ہمیں بھیج دیا ہے تو مرتے دم تک انہی کی امت میں رکھنا، اور انہی کی امت میں ہمارا خاتمہ ہو، اور قبر میں جائیں جب اٹھیں تو انہی کی امت میں اٹھیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہو۔ پورے تمام پیغمبروں کی امت اس دن، نشر والے دن، حشر والے دن، آخری نبی کی امت کو دیکھیں، جس طرح سے ہمارے نبی کا جلوہ ہوگا حشر میں، اسی طریقے سے ان کی امت کا بھی جلوہ ہوگا۔ تو ہم کیسے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس حضور کی امت میں بھیجا، اور یہی تمنا رکھتے ہیں کہ ہم انہی کی امت میں دنیا سے اٹھائے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔